express even the most difficult ideas in English. مگر اس کا یہ مطلب نہیں رہا کہ میں اس کو اتنی اپریسیشن دوں کہ ہم اپنے ذخائر کو بھول جائیں جو فارسی میں تھے، جو اردو میں تھے، جو عربی میں تھے، یا یہ کہ کوئی ادبی لٹریچر میں قرآن کے مقابل میں لے آؤں، یا میں بادلیئر کو یا اپنا کاموں کو میں یہ کہوں کہ وہ بہت بڑے دانشور تھے، یا اس طرح کو لاک، ہیومز اور ہابز وغیرہ کی میں تعریف و توصیف کی. یہ چیز مجھے پسند نہیں تھی. آئی آلویز تھاٹ کہ ان لوگوں کے مقابلے میں خود بھی سوچ سکتا ہوں، شاید ان سے بہتر بھی سوچ سکتا ہوں. اس لیے مجھے لوگوں نے کبھی امپریس نہیں کیا. ادب میں مجھے رشنز نے بڑا امپریس کیا. وہ ریئلسٹ تھے، ان کی تحریر میں لگتا زندگی کے بہت قریب سے ہو کے گزرتے تھے. آئی کوڈ فیل دی پین ان دیئر رائٹنگز. لوگوں کا پین جو تھا وہ میں محسوس کر سکتا تھا. فرانسیسی ادب میں خیالات کی چاشنی میں محسوس کر سکتا تھا ان کے. انگریزی ادب انتہائی واحد تھا، جس سے مجھے نہیں یاد کہ میں نے انگریزی ادب سے کوئی بھی چیز حاصل کی ہو ایز سچ. وہ ایک نقال ادب تھا. جو یورپ میں ادھر ادھر اچھی موومنٹس چلتی تھی نا، اس کا اثر انگلینڈ پہ بھی ہوتا تھا. بیسیکلی شاہ پرست ادب تھا. وہ ادھر ادھر سے ہو کے انہوں نے پھر انگلینڈ ہی کرنی تھی. وہ اتنا لوکل ہے اوور آل ادب کہ اس کی کوئی اپریسیشن میرے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی. سر، خواہش کرنا یا اپلیکیشن دینا بندے کا حق ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر آئی ہیڈ نو پلیزر ان ٹیچنگ انگلش. ایز اے جاب آئی ڈیڈ، بٹ ایز اے پلیزر نو. اس لیے جب وہ میں نے چھوڑا تو میں نے کہا یار اگر میں نے میں سے دین بھی نہیں کہا، سچی بات ہے. Perhaps I thought I wasn't qualified for this، مگر یہ تھا کہ میں نے جس کانسیپٹ پہ محنت کی تھی وہ ریئر تھی. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی دانشور اور فلاسفر نے اس موضوع پہ اس طرح محنت کی تھی. میں نے کانسیپٹ آف گاڈ پہ محنت کی تھی. میں نے خدا کی وجود اور موجودگی پہ محنت کی تھی، اور مسلسل کی تھی، اور بڑے پینز لے کے کی. ٹل آئی واز ویری شیور. میں سوچ رہا تھا کہ میں اس قسم کی انکوائری کا جواب میں بڑی تسلی سے دے سکتا. اس انکوائری میں دنیا بھر کی انکوائریز آ جاتی ہے. اس میں معیشت بھی آ جاتی ہے، معاشرت بھی آ جاتی ہے، ادب بھی آ جاتا ہے، فلسفہ اور تاریخ بھی آ جاتا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے. اس سے آگے بڑھتے اب مجھے ضرورت تھی پیسے کی. میں سمجھتا ہوں اس وقت اللہ میاں نے ایک مناسب قدم اٹھایا اور میری سروسز ہائر کر دی. آئی ایم ویری ہیپی وتھ مائی ماسٹر امت سر. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ خداوند کریم نے جس سروسز کے لیے مجھے ہائر کیا. میں نے اسے پہلے کہہ دیا تھا کہ آئی ایم اے ویری ویک مین. مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں کو بہت بڑا فاقے برداشت کروں گا، یا جیسے آپ نے پہلے جیسے جن کی روایات ہم تک پہنچی ہیں، دے آر امپاسبل ٹو فالو. مجھے ایسے بھی لگا کہ لوگوں میں شاید اس وقت عقل کا توازن بگڑا ہوا تھا. پیپل یوز ٹو اچیو اے تھنگ بائی فورس وچ واز ادروائز پاسبل بائی نارمل تھنکنگ. یہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرانے جو اولیاء اللہ تعالی العزیز تھے، ان میں میرے آج کے کانسیپٹ میں دو میجر فرق ہیں. نمبر 1 کہ میں ولایت کو ایکسیپشنل نہیں سمجھتا. ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ میں ولایت کو ایکسیپشنل نہیں سمجھتا. میرا خیال یہ ہے کہ ولایت ہر بندے کا حق ہے. میرا خیال ہے کہ ہم خدا نہیں چنتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ خدا نے بندوں پہ کچھ آزمائشیں، مینرز، کچھ اسکیلز لگائے ہوئے ہیں جس سے وہ بندوں کو چنتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ جنت کا وہ اگر فرضی تصور چھوڑ دو اور اگر ہم کائنات کو ہی دیکھ لیں تو جس چھوٹی سی گیلیکسی میں 2 بلین گیلیکسیز اس کائنات میں ہیں، اور ہر گیلیکسی میں کم از کم 2 لاکھ سورج موجود ہیں، 2 بلین سورج موجود ہیں. تو اتنی بڑی کائنات میں اگر آپ ایک بندے کو ایک سٹار بھی دے دو نا، ایک بندے کو، تو بھی یہ کائنات فل نہیں آتی. چاہے اول و آخر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ایک ایک ستارہ ان کو بخش دے تو بھی یہ پوری نہیں ہوتی.
اب اتنی بڑی کائنات کو سنوارنے کے لیے، اس کے حسن صوت کے لیے، اس نے صورت کے لیے، خداوند کریم کو اپنی لیبارٹری میں کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے اس کائنات بالا کے لیے کہ جن میں کمزوریاں تو ہوں مگر جن کی فائڈالٹی مشکوک نہ ہو۔ شیطان کی وجہ سے ایک روایت پڑ گئی تھی کہ عبادت خداوند کے باوجود وہ خدا کی عبادت سے انکار کر دیا تھا، خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ یہ بڑی سیریس بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیفیکٹ نظر آ رہا تھا کائنات میں کہ بائی فورس حکم ماننے والوں میں، ان میں بھائی جو لوگ اپنے اندر کچھ اور رکھتے تھے اور جو بظاہر خدا کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر رہے تھے اور اس کو قوت و غلبے کی وجہ سے اس کے محکوم و محصول تھے، وہ ان میں سے ایک نے یا کچھ نے اس کے خلاف ایک قسم کا ایکٹ بھی کیا۔ نو اللہ کو ضرورت تھی ان لوگوں کی کہ جو بظاہر کتنے بھی کمزور ہوتے مگر جن کی وفاداری، جن کی فائڈالٹی، جن کا ہر وقت کا تعلق خدا کے ساتھ محفوظ تھا، کہ جو کچھ چاہے دنیا میں جو کچھ بھی ان کا ہو جائے مگر وہ خدا کے ساتھ رہنا پسند فرمائیں اور حقیقتاً دل سے اللہ کو اللہ ہی مانے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتی کہ جب خداوند کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر ایک حق ہے اور اللہ کا بندوں پر ایک حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ حق ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کو ایسے اللہ مانو کہ پھر اس میں کسی کو شریک نہ کرو، مگر اگر تم ایسا مانو تو پھر تمہارا اللہ پہ حق ہے کہ وہ تمہیں کوئی عذاب اور کوئی دوزخ کی راہ نہ دکھائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ایکچولی خدا نے انسانوں کی اتنی طویل بارات جو چلی آ رہی اس لیے تخلیق کی کہ اس میں وہ فائڈالٹی دیکھ سکے جو ہر حال میں، تنگی اور ترشی میں، بلا میں، دکھ میں، کرب میں، ابتلا میں ان کے رخ اللہ کی طرف رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ اسکیل سے گزرتے ہو نا، جب اللہ کی دی ہوئی اسکیل سے گزرتے ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 ہیڈز ہیں۔ ہاں جی، یہ 5 ہیڈز ہر بندے پہ لگائے جائیں گے، کوئی بندہ ان سے نجات نہیں پائے گا۔ جب آپ ان 5 ہیڈز سے گزر جاؤ گے نا تو خدا آپ کو کہتا ہے، جس کو ہم مصیبت کہتے ہیں، مصیبت کا مطلب یہ ہے اینی تھنگ وچ کین ڈائیورٹ یو فرام یور رائٹ پاتھ۔ مصیبت تو ہی بنی نا بیسیکلی انسان، ہاں جی، آپ کی دور کر دے یا چینج کر دے، جو آپ کی ڈائریکشن چینج کر دے، جو آپ کو ڈائیورٹ کر دے، میں تو اس کو مصیبت کہتا ہوں۔ جب یہ سارے مصائب آئیں گے تو اللہ دیکھے گا کہ ان کی ڈائیورشن کدھر کی ہے۔ ہاں جی، ان کی ڈائیورشن دنیا کو ہے، اسباب کو ہے، ان کی ڈائیورشن جادو تعویذ کو ہے، ان کی ڈائیورشن کس طرف ہے۔ جب وہ ڈائیورشن نہیں پائے گا، وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھو فیتھ بڑا سادہ ہے، فیتھ اعمال پہ نہیں ہے، فیتھ ادھر ہی ہے جو چیز آپ کو اللہ نے دی ہے، فیتھ سوچ میں ہے، فکر میں ہے۔ جب آپ نہیں ڈائیورٹ ہوں گے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خدا نے ان کا رزلٹ سنا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے مبارکباد ہے۔ یہاں میں صلوات کو سمجھتا ہوں کہ یہ مبارکباد ہے، اللہ کی رحمت ہے ان پر۔ واولئک هم المہتدون، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ دانشور ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس کلاس کے بعد آپ فارغ ہو، اللہ خیر صلی اللہ۔ جب آپ نے کلاس پاس کر لی، آپ کی باقی معنی زندگی بڑے آرام سے گزرے گی۔ اور اگر باقی معنی زندگی، اول تو آپ کو باقی معنی زندگی چاہیے نہیں، آپ پاس ہو گئے، ہاں جی پاس ہو گئے اور نیکسٹ اسٹیج اب جاؤ، اب آگے کوالیفائی کر گئے آپ۔ مگر پھر بھی کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے۔ Now you are needed to extend that kind of an approach to the other people, you see, who are coming behind you. اس کے لیے آپ کو زندہ رکھا جاتا ہے۔
وہ آپ زندگی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 2 کو 3 کو 10 کو 1000